دوسرے والے ہیں دانوں کا پورا نہیں دیتے، گھر میں جھگڑا رہتا ہے، کسی اور سے تعلقات ہیں، اب شوہر ڈپریشن کا شکار ہے، کچھ بیمار رہتی ہے، پورے خوابش کی اندر رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ گھروں پہ رحم کرے۔ پہلے ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ ان بیویوں کو جن کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر ان کے شوہروں کے ساتھ کسی دوسرے کے کوئی تعلقات ہیں تو پہلے تو اس کو چھپائیں، اس کی تشہیر نہ کریں۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں نا، مچھلی بن جائیں جیسے اس کو پتہ ہی کچھ، وہ اس کے زیادہ قریب ہو جائے۔ دیکھیں بی بی، ہمارے لہجے اور ہمارے رویوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر رکھا ہے۔ اسلام سو لینے سے، جس کو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، کسی کا وہ سو رکھنا پنجابی، مجھے اب اس کے ذہن میں اردو نہیں آ رہی، ٹو لینی، اس سے منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ سعودی عرب کے اندر لا ہے کہ جو بیوی اپنے خاوند کے موبائل کو چیک کرے یا خاوند اس کے موبائل کو چیک کرے، 2 سال قید ہے اور 7 کے پتہ نہیں 6 لاکھ جرمانہ ہے اس کو، ریال کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نہیں چاہتی کہ یہ اس کی طرف جائے، یہی ہے نا، آپ اللہ کی طرف آ جائیں۔ دعائیں ہیں محبت کی، کچھ اذکار ہیں، پڑھے، یا اللہ ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا اللہ ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، وہ پڑھے گی، نیت یہ کر کے پڑھے کہ اللہ میری محبت اس کے دل میں، اس کی محبت میرے دل میں، ہے جی۔ دعائیں ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہے نا۔ اے اللہ، بیوی خاوند کے لیے پڑھے گی تو وہ کہے گی اللہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ اگر مرد پڑھے گا تو وہ کہے گا اللہ میری بیویوں اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو نا۔ تو ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو بتاؤں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ جب میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں جنتی عورت کی ایک نشانی بتاؤں، غور سے میرا بیٹا سنو، میں تمہیں جنتی عورت کی ایک نشانی بتاؤں، صحابہ نے عرض کی، ارشاد ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ صوم و صلات کی پابند ہو، امین ہو خاوند کی، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی، اس کے مال کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور اس کی حفاظت کرے، 4 دیواری کا تقدس، پردے کا خیال کرتی ہو، شوہر اس کا ظالم ہو، اس کی یہ کوالٹی ہو اور شوہر اس پر ظلم کرے، وہ پھر بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے میں نہیں سوؤں گی تیرے بغیر جب تک مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا، دفعہ میں تھکا بھی نہ آئندوں، ہیں جی۔ یہ آواز آتی ہے، یہ فارمولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دفعہ کرو گی دفعہ ہو جائے گا۔ بستر علیحدہ کرنے کا حکم بیوی کو نہیں ہے، خاوند کو ہے، اور جو بیوی ایک بار اپنے خاوند سے بستر علیحدہ کرتی ہے پھر بہت مشکل اس کا بستر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، بڑا وقار ہے، بڑا مقام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت فرمائے کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آج سب سے زیادہ گھروں میں یہ معاملہ ہوئے ہیں، جس سے بھی بات کرو گے بہت ہوگا جو آگ بجھانے والا ہوگا۔ کبھی اپنے شوہر اچھے شوہر ہوں، اس کی تعریف اپنی سہیلیوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں نہ کبھی کرو۔ اپنے بچوں کی تعریفیں مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیاں اپنے راز چھپاؤ۔ جب کہتے ہیں میرے ایسے اللہ کیا ہے، پاویں کوٹھی انگوٹھی لایا نا، دکھاتی پھرتی ہے، سوٹ پاویں کسی کا چک کے لے آیا وہ دکھائے گی، وہ سننے والی جل جاتی ہے، وہ ماشاءاللہ نہیں کہے گی، وہ ہو ہیں اے لے کے آیا۔ اپنے راز چھپاؤ، اپنی خوشیاں چھپاؤ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ پھر نظر اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے۔ بچہ
اچھے امتحانوں میں اچھے نمبروں میں پاس ہوا, ٹرافیاں سجا دی, خوشی کر رہے ہیں جی بچہ پاس ہو گیا, اینے نمبر لیتے ہیں. تو اس تو بعد بچہ ٹنو ٹن ہو گیا, علی بے بھی بھول گیا. یہ نظر لگ گئی اس کو, یہ نظر ہے. اور اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہے تو وہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے, جوان ٹھنڈیا میں پک جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں شوئیں مارتے ہیں آپ لوگ؟ بتاؤ کیا حال ہے؟ سٹوری کھل گئی. اس نے بولا کہ کیا حال ہے بھی یہاں, بس ہوں جس لیے جانا ہے کچھ نہ کچھ لے آتا ہے. ہاں جی خوب پہ گئی, ختم. ماشاءاللہ کسی نے نہیں کہنا, ساڑا تو اندر گھس گیا ہمارے. بہن بہن سے سڑتی ہے, جلتی ہے. مت تعریف کرو اپنے بچوں کی کسی کے سامنے, اپنے خامن کی. کوئی پوچھتا ہے بڑا پیارا لفظ دیا اللہ نے تمہیں, بولو الحمدللہ. نہیں کام دی سنا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو سنا انہوں اپنی پا دیو. سٹوریاں جھوٹی موٹی تیلی مل گئی حویلی دس دیتا لوگوں نے. یہ ہے تمہارے کاموں کی رکاوٹیں, یہ ہے. چھپاؤ مت, تعریفیں کرو کسی مجلس میں. اپنی نفلی عبادت کی تعریف مت کرو کہ میں یہ بھی پڑھنی ہے, تسبیحاں کرنی ہے, تہجد بھی انج کرنی ہے, انج بھی کرنی ہے. ایک انج کر دی گیا, سب کچھ غائب ہو گیا. مت چھپاؤ اپنی چیزیں. دیکھو جی, دیکھیں ایک ہے نظر سے بچنا ہم کیسے, وہ تو صبح شام کے اذکار ہیں. جو صبح شام دو نمازوں میں فجر اور مغرب میں 3 بار سورہ فلق, اخلاص, فلق, ناس پڑھ لیتا ہے تو اس کو انشاءاللہ نہ نظر لگتی ہے, نہ جن چمڑتا ہے, نہ جن سر پہ آگے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, کہہ دیا نا اللہ کو صبح شام. تو 3 نمازوں میں آیت الکرسی, اخلاص, فلق, ناس, ظہر, عصر, عشاء, اس میں ایک بار. 2 نمازوں میں فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھا, پڑھ کے اپنے کو دم کیا, ختم. گھر سے نکلنے کی دعا. اب نظر لگ گئی ہے, اب اتنی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, اب اس کو نظر لگ گئی. اب اس کو کیسے پتا چلے گا, اس کا توڑ کیسے ہے؟ ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک جگہ غسل فرما رہے ہیں, ایک صحابی گزرتے ہیں عامر بن ربیہ. وہ جیسے گزر کے گئے, وہ صحابی پانی میں تڑپنا شروع ہو گئے, تڑپتے تڑپتے پانی میں گر گئے. ان کا بیٹا بھاگا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اچانک والد بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, تو اچانک ان کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا تیری دانستہ میں کون آیا تھا ادھر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیہ آئے تھے. آپ نے عامر بن ربیہ کو بلایا, آپ نے اس کو ڈانٹا. آپ نے فرمایا کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو, کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو, کیوں نے تم نے اس کو برکت کی دعا کی, کیوں نہیں کہا اللہم بارک علیہ, کیوں نہیں پڑھا تو نے اس پر ماشاء اللہ؟ لفظ اس نے کیا کہے تھے, ایسا جسم 7 پردوں میں چھپی ہوئی دوشیزہ کا ایسا جسم نہیں ہوتا جس طرح جیسا تیرا خوبصورت ہے. یہ لفظ کہے وہ تڑپنا شروع ہو گیا. اب اس کا توڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا. اس کو آپ نے فرمایا دے اس کو اپنا پانی, غسل اور وضو کا پانی. یہ طریقہ ہے فوری طور پہ. اب وہ تو ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی نظر لگی, اب اتنی بڑی مجلس میں کسی کو نظر لگے تو وہ کیا کرے گا پتہ نہیں ہے نا. وہ کسی کا بھی پانی لے لے, کسی نیک بندے کا, ماں کا لے لے, بھائی کا لے لے, باپ کا لے لے, شوہر کا لے لے, استانی کا لے لے, سہیلی کا لے لے, بشرطے کہ وہ نمازن ہو. اللہ کی قسم ایسا توڑ ہوتا ہے. میری زندگی میں 3 میرے ساتھ موقع ہوئے ہیں. 3 اللہ نے وینٹیلیٹر سے مجھے اٹھا دیا. کئی ہزاروں لوگوں کے کیس ہوئے باہر. الحمدللہ یہ حدیث ہے, نبی کا طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ پہلے پورا وضو کرو, پورا وضو. یہ حضرت ہاشمی نے بھی اپنے لیکچر میں یہ اس کا طریقہ بتایا. پہلے پورا وضو کرو,
کوہنیوں کو بغلوں تک دھو، وہ بھی پانی اس میں گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چاہے پورا غسل کریں بغیر صابن کے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اس کو مل کے وہ بھی پانی مکس ہو گیا. اب جو منظر ہے جس کو نظر لگی ہے، اور میں نے اس پہ بہت زیادہ ایکسپیرینس لیا ہے، میں نے اس پہ نا، یہ جادو کا بھی توڑ کر دیتا ہے، یہ اسیب کا بھی توڑ کرتا ہے، پرانا اسیب بھی ہو اس کا بھی توڑ کرتا ہے. وہ بندہ ڈال، جو اگر دوسرے پہ ڈالے، اگر کوئی لاغر ہے نہیں ڈال سکتا، تو وہ اس کو پیچھے سے ڈالے گا، آگے سے نہیں، یعنی کہ وہ اس پر دیکھے نہ، جس پر پانی جا رہا ہے وہ جو ہے ڈالنے والے پر نہ دیکھے، اس کا دوسرا چہرہ، اس کا چہرہ صاف، پیٹھ اس کی طرف ہو، وہ اس پر ماں ہے بیٹی کو کر رہی ہے، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو کر سکتی ہے، کسی سے بھی، دوسرے کو، غیر کو تو بندہ نہیں کرتا، لیکن وہ پانی اپنے اوپر ڈالے، اچھے طریقے سے اپنے جسم کو اس سے مس کرے، پھر بعد میں دوسرے پانی سے نہا لے. یہ اچانک بچیوں کی شادیاں جب قریب آتی ہیں نا، یا ان کو کوئی خوشی ملتی ہے، تو ان کے چہرے، ان کے ہاتھوں پہ دانے نکل آتے ہیں، چہرے پہ اچانک بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، یہ انسانی نظر کے اور جن کے نظر کے اثرات ہوتے ہیں. وہ بھی یہ عمل کریں گی تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جاؤ کرو جا کر. جی تو وہ تو نہیں، وضو تو آپ نے کیا باٹے میں کیا نا، دیکھ وہ جب آپ نے بہانا تو ظاہر نالی میں جائے گا نا. نہیں تو وہ خود کیوں نہ کرے؟ دیکھو بڑا جو ہے وہ تو خود کرے، میاں بیوی کا تو کوئی پردہ نہیں ہے، بیٹی کا ماں کا تو کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن جوان بیٹے کے ساتھ وہ، ہاں یہ ہے کہ اگر وہ اللہ نہ کرے کہ ضدی ہے، نہیں کرنا چاہتا، ماں کو ڈوج کرتا ہے کہ نہیں ماما میں نے ڈال لیا ہے، ایک تو اس کو بتاؤ ہی نہیں کہ اس پروسیس سے ہم نے پانی تیار کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس کو کوئی رومالی وغیرہ باندھ دے، اس کو پانی ڈال دو، ٹھیک ہے، ورنہ خود ڈالو یا وہ خود ڈال لیں. یہ اتنا زبردست ہے، اللہ کے فضل سے کبھی آزما کر دیکھیں. 3 دن کر لیں، 2 دن کر لیں. جی بی بی بس فساد، جی یہ صحیح نہیں نا. اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیطان سب سے پہلے جو وار کرتا ہے نا، دیکھیں اللہ نے بھی جادو کا جہاں ذکر کیا نا، تو یہاں 2 میاں بیوی کا ذکر کیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ. یہ جادو کرتے ہیں شیاطین، یا جن ہے یا انسان ہے، جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. سوء ظن جو ہے وہ گناہ ہے نا. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے کہ بیوی کے دل میں بھی خامد کے بارے میں، وہ خامد کے دل میں، اب آپ نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا کیونکہ آپ قرآن کی طالب علم ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ قتل بڑا گناہ ہے نا، لیکن قتل پر 2 گواہ ہیں اور زنا کے اوپر 4 گواہ ہیں. اس حکمت کو سمجھیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر قاضی کے پاس 3 گواہ ہیں، 3 آئی وٹنس سچے، تو اللہ کہتا ہے قاضی کو کہ ان کی گواہی نہیں ماننی، ان کو درے مارو. میں نے کیا رکھی ہے کنڈیشن؟ 4 کی، ورنہ ہم. اب ہر 4 آدمیوں میں سے 3 بیمار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو شیطانی مس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شیطان بعض کو دکھاتا ہے بیوی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ باہر سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھڑکی سے کوئی نکل کے گیا ہے، اس پہ وہ قسمیں اٹھاتی ہے. جی بالکل غلط ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے خود دیکھا بھاگتے ہوئے. یہ اس حد تک وسوسہ ہوتا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ میرے دل میں وہ خواب میں لائے گا بیوی کا
کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے دوست کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ خواب کی اگر کوئی معبر دینی معبر ہو، اس کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ تیرے سوا کسی سے وہ محبت نہیں کرتی۔ اگر خامد کا دیکھتی ہے کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ خواب میں گھومتا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مخلص ہے۔ اب یہاں تو یہ بدبخت معالجین بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلی وسوسہ ڈالتے ہیں کہ میرے صاحب چاہا تیرا خامد کس نہ لگا ہے، اس نے وسوسہ ڈال دیا۔ اب وہ خبیث شیطان اس کو سن رہا ہے کہ اس لعنتی نے اس کی بیوی کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ انسان تھا جس نے وسوسہ ڈالا۔ اب اللہ کہتا ہے اللہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے سینوں میں، وہ کون ہے؟ جن ہے یا انسان ہے، رائٹ؟ اب اس بندے نے تو وسوسہ ڈال دیا، اب شیطان جن جو ہے اس کو وہ سن رہا تھا، اب وہ اس کو دوبالا کرے گا، اس کو بات یاد کرائے گا، ہاں فلانے دے ویاہ تے کدے نہ گلاں کردی سی انج، فلاں وقت یہ ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں سے، جب ہم یہ ذکر کریں گے صبح شام کے 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھیں گے، اس کے بعد بستر پر 3 بار فلق اور اخلاص ناس پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے اللہ اس بیماریوں سے۔ لیکن بے جا اگر سچ مجھ کا بھی خامد اگر اللہ نہ کرے کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کو مت بتاؤ اس کا، اس سے اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اتنا پیار اللہ ڈال دے گا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ لیکن جب آپ اس کی تحریر کریں گے وہ ضد میں آئے گا، اے اللہ پھر میں ہوں تینوں کر کے دکھانا ہے۔ ایسے کیس آتے ہیں ہمارے، ہم بیٹا نہیں جاؤ، وہ کرتا ہے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، اس کی دعا اللہ کی طرف رجوع کرو نا۔ دیکھیں نا جب شیطان تمہیں تنگ کرے تو کیا کرو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی پناہ میں آؤ نا۔ اب شوہر غصے والا بھی ہے، بلیو بھی نہیں کرتا، شک بھی کرتا ہے، تو شوہر کے رب سے تعلق جوڑنا، تو طویل دھاگے چکرا چ نہ پھرنا، وہ تو تیرا بیڑا گرک کر دے گا، تو جائے گی۔ ابھی پچھلے دنوں میں بس ایک کیس آیا، دادی کی تمنا تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کے بیٹے کے ساتھ میرے پوتے کا رشتہ ہو جائے، یعنی کہ میری بہو اپنی بہن سے کرنا چاہتی ہے۔ وہ کسی بدبخت تعویذ والے کے پاس گئی، اس خبیث نے اس کو تعویذ دیا، اس تعویذ کا اثر کیا ہوا کہ وہ بیٹا وہ پوتا پاگل ہو کر کمرے میں چلا گیا، اب کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پہنتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے، اتنے دن خون بڑے ہوئے ہیں۔ کر جو برا سوچتا ہے، یہ تعویذ دھاگے والے یہ کرتے ہیں۔ بیوی جاتی شوہر کے لیے کہ سائیں جی کچھ کرو، وہ خبیث کا بچہ اس کو ایسا عمل بتاتا ہے، شوہر بھی پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی کچھ نہیں رہتا۔ کبھی حرام سے بھی کبھی حلال ہوا ہے، کبھی شر سے کچھ ہوا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ گیا پھر باطل مٹ گیا۔ تم اللہ سے کیوں نہیں رجوع کرتی؟ پڑھنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پڑھنا اللہ سے دعا مانگ اپنے گناہوں کی، یا اللہ یہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں نے کسی کو بات کہہ دی ہے، کسی کو ایسے ہی تانا دے دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے۔ کر تو صحیح اللہ کی طرف رجوع، تو بھاگی پھرتی آستانوں پہ طویل دھاگے کرواتی ہو، وہ نہ تیرا شوہر تیرا رہتا ہے نہ کسی کا رہتا ہے۔ بہترین جادو ہے بیوی کی مسکراہٹ۔ گھر آئے اچھے انداز سے اس کو ملو، اچھے جان اس کو، جب وہ آتا ہے تو جہاں اس کو ڈاکٹر سمجھتی ہو یا مکینک سمجھتی ہو، یہاں آیا بیچارہ تھکیا رہا، سارے دن کا کام کیا ہوا تھے، آیا میرے اج سر نو پیڑ ہوندی سی، اج میرے اتھے پیڑ ہوندی سی، جس دن کوئی پیڑ پار نہیں ہوئی اس دن کہا اج موٹر خراب ہو گئی سی، اج سوئچ خراب ہے، وہ بہن دے انہوں اللہ دی بندی ہے، کھپ تپ کے آیا تیرے واسطے، اچھے انداز سے اس کو مل۔ ان چاہے بعد میں میرے ساتھ چاہے جو مرضی کہنا، میں جو بات کر رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ مسکراؤ، دکانداروں سے مسکرا کر بات نہ کرو، اپنے شوہر سے مسکرا کر بات کرو، غیروں کو بالکل مسکرا کے بات نہ کرو، تمہیں قرآن کہتا ہے تیوری چڑھا کے بات کرو۔ دیکھو پھر خیر برکتیں کتنی آتی ہیں گھروں میں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر و برکت کرے گا۔